ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اج دی ساڈی اس بزم دے پہلے خطیب للکار علامہ شہید فکر ظہیر حضرت علامہ چودھری کاشف نواز رندھاوا صاحب نادم سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، میں تاخیر کرن تو بغیر دعوت سخن دیاں گا کہ علامہ صاحب دا خطاب شروع ہون تو پہلا اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، یاد ذرا گج کے جواب دیو، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت علامہ چودھری کاشف نواز رندھاوا صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات گرامی قدر، آپ دیکھ چکے ہیں کہ شیر پنجاب میرے انتہائی عزیز بھائی اور زندگی بھر کے ساتھی مولانا منظور احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے بھی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بھی آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، اور ان کی اہلیہ بھی زخمی ہے، لہذا انہوں نے بھی جلدی گھر واپس جانا ہے۔ اور یاسین بلوچ صاحب میرا خیال تشریف لا چکے ہیں، آپ تشریف لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ آج مفصل خطاب مولانا یاسین بلوچ صاحب کا ہوگا۔ میری بھی ایک مصروفیت تھی، تو میرا انتہائی چھوٹا بھائی عزیز بھائی رانا علی حسن، جو ایک آزمائش میں مبتلا ہوا، ایک غم کی دنیا میں اپنے باپ کی جدائی کے بعد وہ اس وقت سانس لے رہا ہے، تو میں شیر پنجاب اس اپنے پیارے بھائی جو آنن فانن اس دنیا سے تشریف لے گیا، میری مراد رانا تعارف صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ مجھے شیر پنجاب بتا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ 10 محرم کو ملاقات ہوئی، تو وہ جو خواہشات بیان کر رہے تھے، جو تمنائیں اور جو التجائیں اپنے اندر ان کے امڑ رہی تھیں، وہ انہوں نے بیٹا انہوں نے شیر پنجاب سے شعر کی، تو بتا رہے تھے شیر پنجاب کہ کتنی قسمت ہے، اللہ تعالی ہماری توقعات سے بڑھ کے اس سے پیار کرے اور اس کی قبر کو منور فرمائے، کہ وہ جن جذبات کو سوچتے سوچتے دنیا سے گیا، وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو موت نظر آ جائے، اللہ اس کے دل میں احساس پیدا کر دے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، وگرنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سب سے بڑی رحمت آسمان والے کی اپنے اس بندے پہ ہے کہ جب اس کا سفر اپنے حقیقی پیدا کرنے والے کی ملاقات کی طرف شروع ہونے والا ہو، اور اللہ ایسا سبب پیدا کر دے کہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام مالک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی محمد کریم کا امتی موت کو دیکھ کے تڑپ جائے اور کہے کاش میں کچھ کر لیتا، ہائے وہ ہو جاتا، ہائے میرا بیٹا عالم بن جاتا، ہائے میرا بیٹا حافظ قرآن بن جاتا، ہائے میں نماز نہ چھوڑتا، کاش
میں وہ نیک کام کرتا. امام فرماتا ہے جب بندہ یہ سوچتے ہوئے تڑپتا ہے اسی عالم میں انہی ایام میں موت کا فرشتہ آ کے اسے اچک لیتا ہے, کائنات کا رب اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے کہ یہ تڑپتا ہوا آیا ہے. اور کائنات کے امام نے یہی فرمایا تھا کہ جو اصلی رب کو ماننے والا ہے نا, جس کے سینے میں رب کا پیار امڑتا ہے, مچلتا ہے, اسے دنیا اچھی نہیں لگتی, وہ دنیا کو عارضی سمجھتا ہے. اور جب بھی اس کی آنکھ میں, اس کے دل میں, اس کے کان میں, اس کے وسوسات میں کوئی چیز آتی ہے تو کیا کہتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب میری رب سے ملاقات ہوگی. تو فرمایا وہ شخص کبھی نامراد نہیں ہو سکتا ہے, کامیاب ہے, کامران ہے. ایک دن میں سیرت امام بخاری پڑھ رہا تھا تو پچھلے دنوں حافظ شریف صاحب کی میں تیمارداری کرنے گیا, اللہ انہیں صحت عطا فرمائے, کچھ بیمار تھے, بہت بڑے محدث ہیں ہماری جماعت کے. تو میں نے عرض کی حافظ صاحب پہلے اتنا احساس نہیں ہوا, اب ہم بھی 50 سال کے ہو گئے ہیں, شاید تب ہوا ہے. میں نے ایک ہی آج کی تقریر کی, اگر مجھے اور آپ کو بات یاد رہ جائے تو یہ پھولوں جیسے جن جن بھائیوں کے بچے ہیں, خدا کی قسم وہ صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ تو نے دیے ہیں, ہمیں امام بخاری جیسے چاہیے, ہمیں ایرے گہرے نتھو خیرے جیسے نہیں چاہیے. کیا کیا میں نے حافظ صاحب سے عرض کی, حافظ صاحب میں نے ساری امام بخاری کی سیرت کو پڑھا ہے چند دنوں میں, ایک ہی نکتہ میرے دل میں سمایا ہے. کیا کہ وہ لاکھوں حدیثیں تبھی یاد کر گیا کہ جو بھی سانس لیتا تھا سمجھتا تھا یہ آخری سانس ہے, آخری سانس ہے. ایک دن بخار آ کے کسی سرمایہ دار نے, کسی وڈیرے نے امام کو اپنے باغ میں بلایا اور کہا دوستوں سے کہ آج اتنا خوبصورت باغ ہے, دریا کے کنارے پہ ہے اور موسم بھی سہانا ہے, کھانے بھی طرز طرز کے بنے ہوئے ہیں, طرح طرح کے ہیں. دوستوں سے کہنے لگا آج تو امام کھل کے ہنسے گا, آج امام کھل کے باتیں کرے گا. عجب نظارہ ہوا, امام آیا, اس میزبان کے دوستوں نے امام کے سامنے ان ساری چیزوں کو بیان کیا. کہا امام دیکھیے دریا کیسا ہے, آج بادل کیسے ہیں, آج موسم کی سہانیاں کیسی ہیں, لذتیں کیسی ہیں, آپ کے احترام میں, آپ کے اکرام میں آپ کے اس مرید نے کیا کیا پکایا ہے. امام گردن جھکا کے سنتا رہا. جب اس نے بات ختم کی تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگا یہ تو سب فانی ہے, اس کی فکر کرو جس سے ملاقات ہونی ہے. کاش آج میرا باپ بھی دنیا سے چلا گیا, رانا علی حسن کا باپ بھی اس کے ہاتھوں آسمان والے کے پاس چلا گیا. ایک دن آئے گا مجھے اور تمہیں بھی لوگ قبرستان تک چھوڑ کے آ جائیں گے, لیکن یاد رکھنا قبر اسی کی روشن ہوگی جو اس کو اپنا اصلی گھر سمجھے گا. کامیاب وہی ہے جو سمجھے گا کہ موت در حقیقت زندگی کے خاتمے کا نام ہے, موت در حقیقت ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی کا دروازہ ہے. اگر آج میں اور تم اس موت کو بھول گئے تو یاد رکھنا نہ جینے کا سواد ہے نہ مرنے کا سواد ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے, کیا منظر ہوگا جب سورج, جب چاند جیسا چہرہ ستاروں کے اندر چمک رہا ہوگا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے بہتر کون ہے, کون ہے بہتر؟ آقا وہی بہتر ہے جس کے
باغات زیادہ ہیں، اونٹ زیادہ ہیں، مال مویشی ہیں، سرمایہ زیادہ ہے، وہی بہتر ہو سکتا ہے نا۔ فرمایا بھول گئے ہو، وہ بہتر نہیں، تم میں وہ بہتر ہے جس کا انجام بہتر ہے، انجام بہتر ہے۔ دوستو، ابن تیمیہ کیا بات کہہ گئے، انہوں نے فرمایا مومن ہی اس زمین پہ ایسی ہستی ہے جس کے لیے رب نے 2 جنتیں رکھی ہیں اور کسی کے لیے نہیں رکھی۔ رانا علی حسن بھائی سنو، میں نے آپ کے دادا کو دیکھا ہے، میں وہ بات سوچ رہا تھا جو ابن تیمیہ نے کتنے برسوں پہلے کہی تھی کہ اس نے کہا ایک مومن کی جنت ہے مرنے کے بعد، اور ایک اسے جنت جیسا مزہ آتا ہے زندگی میں جب وہ غم اٹھا کے بھی کہتا ہے اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، مصیبت آ جائے کہتا ہے اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ ہر حال میں جوان اولادیں جاتی ہیں، بوڑھا باپ کہتا ہے اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، بھائی جاتا ہے، بہن کہتی ہے اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، بوڑھی ماں کہتی ہے اللہ لخت جگر تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، میرے دل کا سرور تھا، میری آنکھوں کا نور تھا، میری تمنا تھی، میری امید تھی، میرا وقار تھا، میرا دلدار تھا، مگر اللہ کیا ہوا، تیرا تھا تو نے لے لیا، میں تو تجھ پہ پھر بھی راضی ہوں۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ جب کسی مومن کو یہ معراج مل جائے، جب کسی مومن کو یہ شان مل جائے، جب کسی مومن کو یہ مقام مل جائے، تو فرماتے ہیں اس کی لذت بھی وہی ہوتی ہے جو مومن جنت کو دیکھ کے لذت پاتا ہے۔ لوگوں، آخری بات یہی ہے کہ آؤ یہ موت کو سنجیدہ لو، موت کو سنجیدہ۔ آج اس وقت رانے تعارف کے لیے دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 57 سال، اور 57 سال والوں عمر بن عبدالعزیز کو کبھی نہ بھولنا، رحمت اللہ علیہ، سب کہو رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کہ اس کے شہر کے دھوبیوں کے پاس بڑے بڑے شہزادوں کے بچے جا کے کہتے تھے ہمارے کپڑوں کو عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کے ساتھ دھونا، ہم تمہیں ڈبل پیسے دیں گے۔ کیوں؟ کہ دنیا کی وہ خوشبو لگاتا تھا جس گلی سے گزر جاتا تھا کتنے دنوں تک خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی۔ جب آیا حکمران بن کے، پہلے دن اعلان کیا، اپنی بیوی فاطمہ کو کہا آؤ سودا کر لو، جنت کی وارث بن کے مرنا ہے یا دنیا کی وارث بن کے مرنا ہے؟ اس نے کہا اے میرے شوہر نامدار، میرا باپ بادشاہ تھا، میرا دادا بادشاہ تھا، میرا خامد بادشاہ ہے، تیرے بعد میرا بھائی بادشاہ بننے والا ہے، میں دنیا کی وہ خاتون ہوں جو بادشاہوں کی بیٹی ہوں، بہو ہوں، ماں ہوں، بیوی ہوں، بہن ہوں، لیکن سن لے میں دنیا کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی، جو تو حکم کرے گا میں جنت کا سودا کرنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ کہنے لگا اتار دو سارا زیور، اتار دو ہیرے جواہرات۔ جا کے خزانچی سے کہا وہ زمینیں ہیں عمر کی، عمر بن عبدالعزیز کی، اور یہ زیورات ہیں، سب کچھ خزانے میں جمع کر لو، جو وظیفہ دو گے اسی سے گزارا کروں گا، میں اس کرسی پہ بیٹھ کر جہنمی نہیں بننا چاہتا، جنتی بن کے جانا چاہتا ہوں، جنتی بن کے۔ آج سنو آخری بات، جس کا شوق یہ ہے کہ اللہ جنت کا وارث بنا کے مارنا، جس کا جذبہ یہ ہے اللہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، اور اتنے 100 سال گزر گئے ہیں، آج بھی 29 چکی اس مسجد میں عمر بن عبدالعزیز کا نام گونج رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ سبب صرف یہ ہے جو اس دنیا کے غموں کو بھی سہے، دنیا کے غم بھی اٹھائے، اللہ کو نہ بھولے، اپنے مرنے والی موت کے بعد والی زندگی کو نہ بھولے،
काबा के रब की कसम, उसके नाम को कभी रब मिटने नहीं देता है, मिटने नहीं देता। आओ मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बूढ़ों भाइयों बुजुर्गों, अपना रजू अपने अल्लाह की तरफ करो, रजू इल्लाह करो। रुक जाओ, जवान हो तब भी रुक जाओ, बूढ़े हो तब भी रुक जाओ, हुदैद उम्र हो तब भी रुक जाओ, मर्द हो तब भी रुक जाओ, औरत हो तब भी रुक जाओ, जवानी की मंजिलों पे अभी पहुंचे हो तब भी रुक जाओ, और रुक के सिर्फ ये कहो अल्लाह। वही जो उमर बिन अब्दुल अजीज कहा करता था, उसने कहा, मौलवियों को बुलाया मदीने से, और वो मौलवी आज के मेरी तरह के मौलवी नहीं थे, सहाबा की औलादें थी। बुलाया शाम में, अल्लाह अकबर। आखिरी बात सुनो, मैं इजाजत चाहता हूं। बुला के कहा, देखो अल्लाह ने मुझे हुकूमत दी है, हुकूमत मैंने करनी है, तरीका तुमने बतलाना है, और वो मेरा महल है जो मुझे बादशाहत के लिए मिला है, मैं उसे देखना भी गवारा नहीं करता। मैं एक कुठिया में रह लूंगा, तुम्हारा शान है तुम उसमें रहो। और लोगों सुनो तवज्जो से बात, सुबह पहला इजलास हुआ, उमर बिन अब्दुल अजीज क्या कहता है, कहने लगा सुन लो, तुम भी 40 के करीब पहुंचने वाले हो, मैं भी पहुंचा हुआ, और 40 साल के लोगों सुन लो बात। ये उमर बिन अब्दुल अजीज, ये उमर इब्ने खत्ताब की बेटी का बेटा है, बेटे का, यानी उनके बेटा उबैदुल्लाह उसकी बेटी का बेटा है। खानदान कैसा, सारे मिल गए मलक, बादशाहों की औलादें मिलकर उनकी फूफी को भेजा उमर बिन अब्दुल अजीज के पास। तो कहने लगे, फूफी जाओ, जाके रिक्वेस्ट करो, अर्ज करो कि हमारा वजीफा बहाल करे जो पहले बादशाह देते थे। आई फूफी, सारे इकट्ठे एक जगह बैठे हुए, आज तो कम से कम अपनी फूफी की नहीं ना मुड़ेगा। कहने लगी, बेटा वो वजीफा तो बहाल कर दे जो तुझसे पहले बादशाह दिया करते थे। अपनी बीवी फातिमा से कहा, एक कांटा गरम करके आग की तरह लेके आ, लाई, चिमटे से पकड़ा, फूफी को कहने लगा, फूफी अपने भतीजे के हाथ पे ये आग वाला कांटा रख दे। कह लगी, बेटा मैं तो ये कभी नहीं कर सकती, कहीं मेरे बेटे का हाथ जल जाएगा, मैं ऐसे क्यों करूं। हाय ऐ अर्श वाले, हम गुनाहगारों को मुआफ करके ऐसे हुक्मरान नसीब फरमा। आज रियासत मदीना के नाम पर मेरे तुम्हारे मुल्क को डाका मारा गया, और डाका मारने के बाद कानून पास किया गया, कोई नौजवान 18 साल की उम्र से पहले मुसलमान नहीं हो सकता। काबा के रब की कसम है, काबा के रब की कसम है, काबा के रब की कसम है, अहले हदीस जब तक इस मुल्क की सरजमीन पर एक भी जिंदा है, कट जाएगा, मिट जाएगा, लुट जाएगा, तख्ताएदार पर लटक जाएगा। ना इस रब के इस कानून में, तब न इस मुल्क में रसूलुल्लाह के कानून की तौहीन होने देगा, ना रब के कानून की तौहीन होने देगा इंशाअल्लाह। ये बात हमारे गुनाहों का सिला है। लूटने वाले आते हैं, कोई जमहूरियत के नाम पे आता है, कोई तब्दीली के नाम पे आता है, कोई अवाम के नाम पे आता है। आओ, मैं बात को लंबा कर गया, माजरत चाहता हूं। वो उमर बिन अब्दुल अजीज, उसने जब फूफी से कहा, उसने कहा, बेटा मैं तो ये नहीं कर सकती। कहने लगा, सुनना बात, आरजी सी दुनिया है, इसको अपने सीने से ना लगाओ, छोड़ो, शौक पैदा करो सीने में, शौक। अल्लाह वो दिन कैसा होगा जब तेरे साथ मुलाकात होगी, और जब अल्लाह से मुलाकात का शौक पैदा हो जाता है, फिर आदमी कभी गली में निगाह उठा के नहीं चलता है, फिर वो किसी की मासूम बेटी की तरफ नहीं देखता है, वो जब भी देखता है अपने अर्श वाले रब को देखता है। अपने भाई का हक नहीं मारता, किसी का चोरी का माल नहीं खाता, सूद नहीं खाता,
نماز نہیں چھوڑتا، شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، ایک ہی چیز ہے جو موت ہے، جو بڑے بڑے ٹیڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ اگر یاد آ جائے تو میں نے کہا، پھوپھی سے کہا، پھوپھی اگر دنیا میں یہ ایک کانٹا میری تلی پہ برداشت نہیں کرتی، قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے میرے جسم کو کیسے برداشت کر لے گی آگ میں جلتا ہوا دیکھ؟ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں وظیفہ دے سکتا، یہ غریبوں کا حق ہے۔ میں کہنا چاہ رہا تھا ان مولویوں علماء سے، کہا کہ تم بھی 40 کے قریب ہو، میں بھی 40 کے قریب ہوں، واہ عمر بن عبدالعزیز تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں۔ میں اکثر یہ بات یاد رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ سے دعا ہے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے۔ فرمایا اور لوگوں قیامت کا دن ہوگا، جو 40 سال گزارنے کے بعد رب کے سامنے پیش ہوا، عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے اس کے پاس حجت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تو نے موقع نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تو نے موقع نہیں دیا تھا۔ آؤ لوگو، آؤ نوجوانوں، یہی سبب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز بھوکا پیاسا رہا، مر گیا، تختہ دار کو چھوڑ گیا، صدیاں بیت گئیں، اللہ اس کے نام کو آج کعبہ کے امام کے خطبے میں بھی ذکر کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے پنجواں خلیفہ، پانچواں خلیفہ مانتے ہیں۔ سبب کیا تھا کہ بادشاہت کی کرسی بھی اسے موت سے جدا نہ کر سکی، بلا نہ سکا۔ اس نے ہر وقت موت 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 کو یاد رکھا۔ وزیر خزانہ کے پاس جا کے کہنے لگا میری بچیوں نے آج عید کے دن مطالبہ کیا ہے کہ ابا کپڑے بھی نہیں سلوائے، نئے جوتے بھی نہیں لے، گھر میں بھی پکانے کو کچھ نہیں، تو جاؤ بابا 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ ہی لے آؤ تاکہ آج عید کے دن تو کچھ کر لیں۔ وزیر خزانہ نے کہا تاریخی جملے ہیں، بادشاہت کی کرسی ہے اور لوگوں ہم تو ان کے برابر نہیں ہیں۔ آؤ کچے مکانوں میں رہ کر اپنے آپ کو تکبر کی دنیا میں ڈبونے والوں، یہ بادشاہ ہے، موت سے ایسا ڈرا کہ وزیر خزانہ نے کہا امیر المومنین لکھ کے دے دو آئندہ مہینے تک زندہ رہو گے میں تنخواہ دے دیتا۔ آئے ہائے، چیخیں نکل گئی۔ آیا بچیوں کے پاس، کہنے لگا بیٹا صبر کر لو، میرے وزیر نے سوال وہ کیا ہے جس کا جواب تمہارے باپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہے جس کا عقیدہ یہ تھا، یقین یہ تھا کہ میں 1 مہینہ شاید اگلا زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ مجھے اور تجھے کیسے یقین آ گیا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے؟ آؤ نوجوانوں اپنی اصلاح کرو، آؤ بوڑھو بابو، میرے بزرگوں، قابل احترام بزرگوں، اپنے اللہ کو یاد کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ اور آخر میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، شیر پنجاب سے معذرت کے ساتھ انہیں بہت جلدی جانا ہے، میں آپ کے باتھ روم میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں جس کا جسم پاک نہیں اس کی نماز نہیں، جس کے کپڑے صاف نہیں اس کی جماعت نہیں۔ سوری، دنیا میں ایک ہی چیز ہے کہ جس کی قبول ہو گئی اسے کسی اور چیز کے قبول کروانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ نماز ہے۔ نماز ہے۔ ہماری 80 سال 70 سال عمریں ہیں، ہم نے اپنی ضدیں نہیں چھوڑی مگر نماز کی فکر نہیں کی۔ آپ کے باتھ روم وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، کوئی شخص بھی وہاں سے ہو کے آئے اس کے کپڑے اور وجود پاک نہیں رہ سکتا۔ معذرت کے ساتھ، نہ تکبر ہے، نہ تخافر ہے، نہ ریاکاری ہے، اس چیز پہ لعنت ڈالتا ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی جاتی۔ میں عرض کروں گا اپنے رانا حالی حسن سے صبح ہی اپنا مستری منگواؤ، 3 باتھ روموں کا ٹھیکہ کرواؤ، سارے باتھ روم انشاءاللہ میں اپنی جیب سے بنوا کے دوں گا، VIP بنواؤ جس سے پاکی کا خیال رہے، آپ کے جسم آپ کے کپڑے ناپاک نہ ہوں۔ اسی طرح گاؤں کی دوسری مساجد کا بھی وزٹ کیا کرو۔ لوگوں مسجد ہے تو ہم ہیں، مسجد نہیں تو ہم نہیں ہیں۔ ہمارا تمہارا مقدر نصیب، مرتبہ، مقام، عظمت، شان، شوکت اگر رب کے
اس روئے زمین پہ کسی ٹکڑے پہ لکھی ہوئی ہے تو وہ وہی ہے جہاں مسجد بن جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.